فرشتوں کو سکھلانے والا. اور اگر معلم پڑھا جائے تو فرشتوں کا سکھلایا ہوا. جیسا استاد ویسے شاگرد ہونا چاہیے, اصول ہے یہ. جیسے استاد ویسے شاگرد ہونا چاہیے. اگر یہ فرشتوں کا معلم ہے تو اتنا خراب کیوں نکلا, اور اگر فرشتوں کا معلم ہے تو بھی بگڑا ہوا نکلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وصول اور ضابطہ ہمیشہ کہ نہیں ہے یہ, کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا ہے, وہ بھی صحیح نکلتا ہے کبھی کبھی. تو یہ ابلیسیت یہ بھی ہے کہ میں اتنا نیک, اتنا پرہیزگار, اتنا مقرب ہو گیا کہ میں اب کبھی بھی خسران میں نہیں پڑوں گا. یہ بھی دھوکہ ہے ہر عبادت گزار کے لیے, ہر متقی پرہیزگار کے لیے. تازیان عبرت ہے کہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اپنے ایمان پر غرضہ نہ محسوس کرے, اپنی عبادات پر دھوکہ نہ کھائے. یہ اسے چوتھی غلطی ہوئی تھی. اس پر باقاعدہ کتاب ہے تلبیس ابلیس. ابلیس چکما کیسے دیتا ہے, خود چکما کھایا ہوا ہے, اس واسطے وہ تمام راستے سے واقف ہے, چکما دیا کرتا ہے. تلبیس ابلیس. اس کے بعد فیصلہ ہوا اللہ کا. یہاں پر جملے محذوف ہیں جو پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. جب اللہ کے سامنے اس نے کہا دیا کہ آپ نے مجھے مٹی سے نہیں بنایا, آگ سے بنایا, میں بلند و برتر ہوں اور وہ کمتر ہیں, اس تجزیہ پر اللہ کا عتاب نازل ہوا اور اللہ نے فرما دیا انکا مردود, انکا رجیم. رجیم مانا مردود. کہیں کہا ہے مذعوما مدحورا, کہیں کہا ہے مذموما مدحورا, اور کہیں کہا ہے رجیم. یہ سب اس پر عتاب جاری ہوا. تو نے میرا حکم کمتر سمجھا اپنی ذات کے مقابلے میں. ٹھیک ہے تیرے اندر ترفع ہوگا اور آدم میں پستی ہوگی, ان کا خمار مٹی سے ہے اور تمہارا قوام آگ سے ہوگا, لیکن پھر بھی تمہاری بلندی کیا میرے حکم کے تابع نہیں آتی؟ تم نے میرا حکم ہوتے ہوئے بھی اپنے کو بلند سمجھا, اس لیے تو مردود ہے, میری بارگاہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے. فہبت قال فہبت, کہا اللہ نے اترو. ہابتا ہے بے تو, تین حرف ہے اس کا مدہ. ہابتا میں امر کا صیغہ ہے, فہبت منہا, اس سے اترو. ہابتا کبھی بھی ہموار زمین پر رکنے کے معنی نہیں آتا ہے, کبھی بھی آئے گا تو اوپر سے نیچے رکنے کے معنی میں آئے گا. اس معلوم ہوا کہ یہ سارا کا سارا واقعہ جنت میں پیش آیا یا آسمان اول پر پیش آیا, دنیا میں پیش نہیں آیا. اس واسطے اللہ فرماتے ہیں فہبت منہا, یہاں سے اترو, یہاں سے دفاؤ. فما یکون لک ان تتکبر فیہا, بس نہیں ہو سکتا ہے تیرے لیے, نہیں ہے کوئی حق حاصل تجھ کو ان تتکبر فیہا, کہ تو یہاں تکبر کرے. آسمان میں رہ کر تکبر کرنا اب تیرے واسطے حاصل نہیں ہے. فخرج, اخراج کیا جاتا ہے, خروج کی مہر لگتی ہے, نکل یہاں سے. انک من الصاغرین, بے شک تو ہے ذلیلوں میں سے. صاغرین صغر سے بنا ہے, صغیر کبیر کی ضد ہے. صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو, اور چھوٹا ہونا بڑے ہونے کے مقابلے میں ایک معنی میں ذلت ہی ہوتی ہے. قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ آیا ہے یہ صاغرین اور صغار, یہ سب ہی معنی میں ہے ذلیل و خوار ہونا. انک من الصاغرین, تو ذلیلوں میں سے ہے, تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا سے. مگر اللہ کا دریائے کرم جانتا تھا, وہ اتنا سخت جملہ سننے کے بعد ہی وہ اللہ سے مایوس ہو کر نہیں لوٹا, بلکہ یہ بولتا ہے میرے پروردگار مجھے کچھ دن کی مہلت دے دے. یہ اللہ سے امید کیوں ہے اس کی؟ کیونکہ پہلے سے دریائے رحمت سے واقف تھا, قرب میں رہتا تھا, اس واسطے جانتا تھا کہ اللہ کی رحمت بہرحال اس کے غضب پر حاوی رہتی ہے. اس لیے وہ ابلیس ہو کر, مردود اور صاغرین میں سے ہو کر اللہ کے سامنے بڑے جرأت سے کہتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون, کہا مجھے مہلت دے, انظرنی مجھے مہلت دے. نظرہ کا صلہ فی آئے تو غور کرنا, الی آئے تو دیکھنا, لیکن یہاں بابی فاصلہ ہے انظرنی مجھے مہلت دے دے. کب تک؟ بہت چالو ہے. اس نے کہا مجھے مہلت دے دے اٹھائے جانے کے دن تک, قیامت تک نہیں کہا, اٹھائے جانے کے دن تک. الی یوم یبعثون, یبعثون مجہول ہے, اس کا مادہ ہے بعث بے عین سے, اور بعث کے معنی جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سب زندہ کیے جائیں گے, وہ ہے یوم یبعثون. اس وقت تک مجھے مہلت دے دے. اگر اس وقت تک مہلت دے دی جائے تو اس وقت تک اس کا زندہ رہنا لازم آئے گا, اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی, اس وقت تک یہ باحیات رہے گا. جبکہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ سوائے اس ایک ذات کے کوئی باقی نہیں رہے گا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, سب فنا, ایک باقی رہے گا. یہ مردود چاہتا تھا کہ میں اس دن بھی زندہ رہوں سوائے میرے اور رب کے اور کوئی باقی نہ رہے, لیکن اللہ نے اس کی یہ بات مشروط اور متعین کر کے قبول فرمایا. کیا تھا؟ قال, فرمایا انک من المنذرین, بے شک تو ہے مہلت دیے ہوئے میں سے, تجھ کو مہلت دے دی گئی. یہاں ایک اشکال بہت طویل ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے سورہ مومن کے اندر وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, کافروں کی دعا صرف گمراہی ہے, نہیں ہے کافروں کی پکار مگر گمراہی. اس اندازہ ہوتا ہے کہ کافر کی دعا قبول نہیں ہونا چاہیے, اور یہ سب سے بڑا کافر بلکہ اکفر ہے, یہ تو اس کی دعا قبول ہو گئی رب کریم کے سامنے. یہ اشکال کیا ہے شارحین نے, لیکن جواب بہت صاف ہے, بہت صاف ہے. دنیا میں کافر کی دعا قبول نہیں ہوتی, یہ نہیں کہا اس آیت میں. وہ آیت سورہ مومن کی پھر پڑھ کر دیکھ لو, جہنم میں پڑا پڑا کافر پکارتا رہے گا. اس وقت کافر کی دعا اور کافر کی پکار سوائے گمراہی کی کچھ نہیں ہوگی, وہاں کوئی نہیں سنے گا, ہزاروں سال پورا رہے گا اور پکارتا رہے گا جہنم میں. اللہ کا نام لے کے پکارتا رہے گا, یا حنان یا منان, یا حنان یا منان. یہ دونوں ایسے لفظ ہیں جسے شفقت پکتی ہے, حنان شفقت کرنے والا, منان احسان کرنے والا. لیکن پڑے پکارتے رہو, جواب کیا ملے گا؟ اقصوا فیھا ولا تکلمون, پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو. تو یہ دھتکار اور کافروں کی دعا قبول کرنا ہونا, یہ سب جہنم میں جانے کے بعد ہے, وہاں کے لیے ہے یہ. اور یہ جو کافر کی دعا قبول ہوتی ہے وہ جہنم جنت سے پہلے کی بات ہے. چنانچہ آج بھی کوئی کافر اگر مظلوم ہو کر دعا کر دے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں ہماری یہ دعا لگتی. اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے دعوت المظلوم مستجابہ وان کان کافرا وان کان فاجرا وان کان فاسقا. مظلوم کی دعا قبول ہو کے رہتی ہے اگرچہ وہ کافر ہو, فاسق ہو, ظالم ہو. یہ ٹکراؤ نہیں ہے, یہ دنیا ہے, یہاں پکارو رب کریم کو آواز دو, سنتا ہے وہ. تو کافروں کی دعا گمراہی ہے یا آخرت کے لیے ہے. دنیا میں کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ لبیک کہتے ہیں. اللہ نے کہلوایا ہے میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں غفور الرحیم ہوں, اور یہ بتا دو کہ جب مجھے پکارتے ہو تو میں پکار سنتا ہوں, فریاد رسی کرتا ہوں. وہاں لفظ عبادی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میرے بندوں سے کہہ دو. کیا کافر ان کے بندے نہیں ہیں؟
ہر بندے کو اختیار دیا اللہ نے پکارنے کا. تو کافر کی دعا قبول ہو سکتی ہے دنیا میں, ہاں وہاں قبول نہیں ہوگی. وہاں تو پانی کا قطرہ مانگیں گے وہ بھی نصیب نہیں ہوگا. وہیں یستغیث یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ, پانی مانگیں گے تو پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا اور منہ جل جائے گا اس کے اندر. سورہ کہف کے الفاظ ہیں یہ. اس سے معلوم ہوا وہاں کا حکم اور ہے, یہاں کا حکم اور ہے. تو اس کافر کی بلکہ اکفر کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن مشروط کر دیا اللہ نے. یہاں وہ لفظ نہیں ہے, یہاں اتنا ہی ہے انک من المنذرین, بے شک تو ہے مہلت دیے ہوں میں سے. مہلت کب تک دے دی؟ جتنا مانگا تھا اتنا دے دی, کیا نہیں دی. پھر یہاں اس لفظ کی وضاحت کیوں نہیں ہے؟ وہ دوسری آیت میں ہے الی یوم الوقت المعلوم, قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم, ایک متعین وقت تک تجھ کو مہلت دے دی گئی. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مقام پر ساری آیتیں تلاش کرنا ممکن نہیں ہے. قرآن کریم بعض آیتوں کی وضاحت بعض مقام پہ کرتا ہے. ان القرآن یفسر بعضہ بعضا, اکٹھا ہی تشریح نہیں مل جاتی. اگر یہ آیت کسی کے ذہن میں نہ ہو تو کہے گا اللہ نے تو اس کو مہلت دے دیا, اب وہ تو زندہ رہے گا اٹھائے جانے کے دن تک, اس کو موت نہیں آئے گی قیامت میں. یہ سب جھوٹ ہو جائے گا. اس لیے کوئی ایک آیت سے فیصلہ نہیں ہوتا. ایسا ہی کسی بھی باب کی ایک حدیث لے کر فیصلہ کرنے والے غلطی کر رہے ہیں آج. ایک حدیث لیا چلے کوئی حدیث میں یہ ہے, یہ پوچھو اس باب میں اس عنوان میں اور بھی کوئی حدیث ہے کیا, اس موضوع پر اور بھی روایتیں کہیں ہیں کیا. صاحب روایتوں کو سامنے رکھو. سب سے بڑی غلطی ہو رہی ہے ہمارے بعض لوگوں سے کہ وہ ایک حدیث پہ عمل کرنے کے نام پر بقیہ حدیثوں کو ترک کر دیتے ہیں. ایسے لوگ حدیث کے منکر ہیں حقیقت کے اعتبار سے, کیونکہ اگر ایک عنوان کے تحت 100 حدیث ہے, آپ نے اس میں سے ایک پر عمل کر لیا اور 99 کو چھوڑ دیا تو آپ کیا ہوئے؟ آپ تاریخ حدیث ہو گئے. لازم یہ ہے کہ تمام حدیثوں کے مجموعے پر نگاہ رکھ کر ہر ایک حدیث کا محمل تیار کرو. اس کا یہ مطلب, اس کا یہ مطلب, جس میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے. کافروں کی دعا قبول نہیں ہوگی آخرت کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے قبول ہوگی, لہذا اس کی دعا قبول ہوگی. وہ دن کون سا ہے؟ الی یوم الوقت المعلوم, متعین دن. یہ متعین دن کس کو معلوم ہے؟ کہ صرف اللہ کو معلوم ہے. وہ مہلت کب تک دیا ہے, لیکن اتنی بات ضرور متعین ہے کہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت نہیں دی جائے گی. اس کی مہلت کا وقت معلوم ہے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تجھے مہلت دے دی گئی, مہلت دے لے, جو کرنا ہے کر. اس نے اللہ کے سامنے بڑا واضح چیلنج کیا ہے, اور یہی آیت ہے پورے واقعے کے خلاصے کے طور پر کہ یہاں کیوں لائی گئی ہے آیت. یاد ہے آپ کو مقدمہ یہ ہے کہ تم شکر بہت کم کرتے ہو, تھوڑا ہے وہ جو تم شکر کرتے ہو. یہ دعویٰ تھا ہمارا, اس کو ذہن میں رکھو. اب آیت دیکھو, قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اس ابلیس نے کہا فبما, یہ با ہے سببیہ, وجہ کو بتاتا ہے, ریزن. بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا, یعنی جس انسان کے سبب سے مجھے گمراہی ملی, جس انسان کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر میں گمراہ کیا گیا. فبما اغويتني, بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے, لاقعدن لهم صراطك المستقيم, میں ضرور بضرور بیٹھوں گا گھاٹ لگا کر ان کے لیے صراط مستقیم پر. شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف شراب خانے میں, جوا خانے میں اور فلمی مقامات پر بیٹھتا ہے, لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. یہاں سے ہمیں صراحت ملتا ہے کہ شیطان نے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ کہ میں گھاٹ لگا کر صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو خود جہنم میں جا رہا ہے, جو شراب پیتا ہے وہ تو خود جہنم کی طرف جاتا ہے, جو زنا کرتا ہے وہ تو خود جہنم کی طرف جاتا ہے, جو حرام خوری کرتا ہے وہ تو خود جہنم کی طرف جاتا ہے. یہ تو میرے رہنما ہیں, میرے کارگر ہیں, یہ تو میرے پلان میں شریک ہیں خود بخود. ان کے پاس جا کر کیا بھٹکاؤں؟ میں تو صراط مستقیم پر گھاٹ لگاؤں گا. ایک ایک نمازی کو دھوکا دوں گا, میاں تم بڑے متقی ہیں, تھوڑا غرور پیدا کروں گا, تم بڑے سخی ہیں, سخاوت نشہ پیدا کروں. جو انسان جس لیول پہ جا رہا ہے صراط مستقیم سے ٹچ ہوتے ہوئے, میں ان کو بھٹکاؤں گا, ان کو بھٹکاؤں گا. کہتے ہیں جو جیسا ہوتا ہے اسی لیول کا شیطان اس کے ساتھ لگتا ہے. جو جتنا اونچا خیال رکھتا ہے اتنا ہی اونچا شیطان اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے. حیات الحیوان ایک کتاب کا نام ہے, امام دمری کی لکھی ہوئی ہے. علماء کیسے گمراہ ہوتے ہیں اس کے اسباب دیکھا میں نے. عمرہ اور علماء اور فلاں یہ کیسے گمراہ کیے جاتے ہیں, ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ تو فرمایا سب سے زیادہ حسد اور رقابت علماء کے اندر ہوتا ہے. یہ میری رائے نہیں ہے, حیات الحیوان میں یہ لکھا ہے کہ علماء کو اس طرح سے بھٹکاتا ہے شیطان, رقابت حسد پیدا کر دیتا ہے. سخی ہے, سخاوت میں ناز ہے, اس کو غرور پیدا کر دیتا ہے. عابد و زاہد ہے, عبادت کا دھوکہ پیدا کر دیتا ہے. جو انسان کس جگہ بھی ہے صراط مستقیم پر جتنا ہے شیطان وہیں بیٹھا ہے گھاٹ لگا کر. اگر سوال کیا جائے عام لوگوں سے شیطان کہاں رہتا ہے تو کہیں گے شراب خانے میں, جوئے خانے میں اور سودی بینکوں میں. مگر یہ غلط ہوگا. ابلیس کی مجلس شورا پڑھو, اقبال کے کلام میں موجود ہے. اقبال کی 7 مجلسیں پڑھو, اس نے لکھا ہے کہ مجھے ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. طارق خدری نے ایک کلام لکھا تھا کہ شیطان تو ہنستا ہے, میں نے ایک بار خدا کا حکم نہیں مانا تو میں مردود ہوا, اور یہ تو روز خدا کا حکم نہیں مانتا, یہ ہم سے بڑا مردود ہے, ہمارا کام تو اس نے کر دیا. ان کا خلاصہ یہ. تو شیطان کہاں رہتا ہے؟ گھاٹ لگا کر بیٹھتا ہے صراط مستقیم پر. یہ آیت ہے لاقعدن لهم, میں ضرور بضرور بیٹھوں گا. کیوں؟ لهم, ان کی خاطر بیٹھوں گا. لفظ لهم بتاتا ہے کہ میرے بیٹھنے کا مقصد ہے ان کی گمراہی. کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک, آپ کا راستہ کون سا؟ المستقیم, صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. مقصد کیا ہے آگے آ رہا ہے, مگر بیٹھنے کے بعد کیسے نگاہ رکھوں گا؟ اللہ نے خود نقل کر دیا اس کے الفاظ کے ساتھ, ثم پھر لآتینہم, میں ضرور ان پر حملہ آور ہوں گا, من بین ایدیہم, ان کے سامنے سے, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم, ان کے دائیں سے, وعن شمائلہم, ان کے بائیں سے. یہاں اتنا ہی کہا ہے, اور دوسری آیت میں ہے اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر سمت سے. بلکہ حدیث پاک میں ہے ان الشیطان یجری مجری الدم, خون جہاں جہاں جاتا ہے شیطان خون کے ساتھ دوڑ لگاتا ہے. قلب کے اندر خون کے ساتھ شیطان پہنچ جاتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, خیالات منتقل کر دیتا ہے. آئیں نماز کی حالت میں بری باتوں کو دماغ میں ڈالتا ہے. آپ نماز میں کھڑے ہیں لیکن دماغ میں ایسی گندی بات ڈال دیتا ہے کہ کیوں؟ خون کے دوڑنے کے مقامات دوڑتا ہے. کیسے دوڑتا ہے یہ حدیث سنا چکا ہوں میں آپ کو, لیکن پھر سنیں مرتبہ, بہت پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے سامنے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک, غالباً صفیہ تھی, وہ حیی ابن اخطب کی جو بیٹی ہیں,
ان سے گفتگو فرما رہے تھے. آپ حالت اعتکاف میں تھے, وہ ملنے تشریف لائی تھی, گفتگو ہو رہی تھی, رات کا وقت تھا, دو صحابی گزر کے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ ان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں کسی اجنبیہ سے بات کر رہا ہوں, نبی ہو کر میرا تو کچھ نہیں جائے گا, کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ تو بالکل حلال اور طیب ہے, میری بیوی ہے, میں اس کے ساتھ ہوں, لیکن ان کا ایمان خراب ہو جائے گا. بلا کے پوچھتے ہیں ٹھہرو کون ہے, سنو یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں. صحابی نے کہا سبحان اللہ, کیا ہم آپ پر شک کر سکتے, آپ تو رسول اللہ ہیں, آپ تو معصوم ہیں, کہا ہم آپ پر شک کر سکتے, کیا ہمارے اوپر آپ نے یہ خیال جمایا؟ فرمایا نہیں, بات یہ ہے تمہارا ایمان بچانا مقصود ہے, اگر بدگمانی ذرا پیدا ہو جاتی, کیونکہ شیطان انسان کے خون کی جگہوں میں دوڑ کرتا ہے, اور اتنا خیال ڈال دیتا کہ دیکھو نبی اور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو میرا کچھ نہیں, تمہارا ایمان چلا جاتا, تمہیں بچانا میرا فرض ہے. یہی سے فقہاء نے اصول کیا ہے کہ مواضع تہمت سے بچنا چاہیے, اتقوا مواضع التہمہ یہ سے نکلا. مجھے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان تو انسان کی رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے, وہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے, اور اللہ سے کیا بولتا ہے, ولا تجدوا اکثرهم شاکرین, ولا تجدوا, اور آپ نہیں پائیں گے, اکثرهم ان میں سے اکثر کو, شاکرین, شاکر نہیں پائیں گے. اکثریت ناشکری ہوگی, شاکر کتنے ہوں گے, وہ اقلیت میں ہوں گے. یہ شیطان کا دعویٰ ہے. اس ناشکر پن کو ظاہر کرنے کے لیے وہ کہاں بیٹھا ہے, گھات لگا کر بیٹھا ہے صراط مستقیم پر. چلو آپ سوچتے ہوں گے تو پلان تھا اس کا, صحیح ہونا کیا ضروری ہے, یہ تو اس کا پلان تھا, اللہ کے سامنے چیلنج تھا, صحیح ہونا کیا ضروری ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں, مجھے دو باتیں یاد ہیں اس وقت کہ شیطان ہونے کے باوجود, جھوٹا اور کاذب ہونے کے باوجود, دو مقام پر سچا ثابت ہوا ہے, دو مقام پر نبی نے تصدیق کی ہے. ایک تو سنا چکا ہوں میں آپ کو آیت الکرسی کے فضائل میں, یاد نہ ہو دوہرا دیتا ہوں, تازہ کر لو. ایک بار صدقے کے مال پر ابو ہریرہ کو نگراں بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. رات میں ایک چور آیا لگا بھر میں, ابو ہریرہ نے اس کو کمر پکڑ لیا, اس نے کہا میں چور نہیں ہوں, غریب ہوں, بال بچوں میں پریشان ہوں, افلاس نے گھیر لیا ہے, ابو ہریرہ میرے بچوں پہ ترس کھاؤ, چھوڑ دو, اب نہیں آؤں گا. بیچارے صحابہ عابد و زاہد قلب کے رقیق فوراً رحم آیا, ترس کھا لیا, چھوڑ دیا. لیکن نبی کو نہیں بتایا, وہاں وہی آ گئی. جیسے ہی دربار میں آئے, آقا نے پوچھا ابو ہریرہ آپ نے کیا پیش آیا, وہ زمین نکل گئی پاؤں نیچے سے. فرمایا چور آیا تھا, ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. کہا جناب وہ چور نہیں تھا, ابلیس تھا, کل پھر آئے گا. آپ تو تیار ہو گئے, رات آئی بیٹھے, نبی کا ارشاد آیا, پھر لگا بھر میں, انہوں نے پھر پکڑ لیا, کہا آج نہیں چھوڑوں گا. اس نے پھر رویا دھویا, سمجھ کیا, منت کیا, کیا نہیں کیا, پھر چھوڑ دیا, پھر چھوڑ دیا, والا کیا نہیں آؤں گا. صبح حاضری ہوئی, پھر بتایا گیا, آپ نے کہا میاں ابو ہریرہ تمہیں کیا معلوم, کل پھر آئے گا. اب نبی کا ارشاد ہے, جھوٹ تو ہو نہیں سکتا, تیار ہے ابو ہریرہ, آج بتاؤں گا اس کو میں, آج تیسری شب ہے, کمر کس لیا جیسے ہی آیا. اب بولتا ہے ابو ہریرہ چھوڑ دو, کہا نا اب نہیں چھوڑتا. دو بار ہو گئی, تیسری بار کوئی چانس نہیں ہے. کہا ابو ہریرہ اگر تم نے آج چھوڑ دیا تو ایسی بات بتاؤں گا کہ ہمیشہ کام میں آئے گی, زندگی بھر کام میں آئے گی. ابو ہریرہ علم کے طالب علم میں سب سے ممتاز تھے, علم کے حریص تھے, علم کا نام سنتے ہی ترس کھا گئے. کہا چلو ٹھیک ہے نبی کی ہم معافی مانگ لیں گے, یہاں تو مجھے زیادہ کچھ کون سی بات نہیں معلوم. کہا ابو ہریرہ جب تم بستر پہ جاؤ اور آیت الکرسی پڑھ لو, کسی ابلیس کے بچے کی مجال نہیں وہاں پھٹ جائے. یہ اس نے سکھایا, ابلیس نے. صبح جب دربار لگا, بات چیت ہوئی, تو آپ نے کہا وہ ابلیس تھا, جھوٹا ہے, مگر اس کی یہ بات بالکل سچی ہے, کیونکہ آیت الکرسی میں اللہ کی عظمت کا ذکر ہے. اگر دل میں رقص ہو جائے کوئی تو بستر پہ قریب نہیں آ سکتا. آج لوگ بھیگے پھرتے ہیں, مرشدوں کے پاس جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, یہاں جاتے ہیں, پیسے پھینکتے ہیں. ارے نماز عشاء پڑھ کے باوضو ہو کے دائیں کے ور سو جاؤ, آیت الکرسی پڑھتے ہوئے کس کی مجال جو آ جائے سامنے. یقین کی کمی ہے, عمل کی کمی ہے, باوضو سو جاؤ, کوئی نہیں آئے گا. پیسے برباد نہ کرو, عقائد خراب نہ کرو, اپنے پیسے کو, اپنے ایمان کو اللہ کے امانت سمجھو. تو ایک جگہ تو یہ ہے, ابلیس نے سچ کہا ہے. اور دوسری آیت پیش کرتا ہوں, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. 22واں پارہ سورہ سبا کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنا تخمینہ سچ کر دکھایا, اس کی اتباع کیا لوگوں نے سوائے تھوڑے سے مومنوں کے جو نہیں اتباع کرتے ہیں اس کی. صدق علیہم, تخمینہ اس کا سچ نکلا. کس معنی کر کہ اکثر لوگ ناشکرے ہوں گے اور شاکر لوگ بہت کم ہوں گے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ قلیل من عبادی الشکور, میرے بندوں میں شاکر بہت تھوڑے ہیں. اور کہا دوسرے مقام پہ وکثیر منہم فاسقون, ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں. ان دونوں آیتوں کے میں فیصلہ کیا ہے کہ ابلیس کا گمان صحیح نکلا. اور تیسری بات جو سورہ ابراہیم میں انشاءاللہ تفصیل سے آئے گی, پورا ایک رکوع ہے ابلیس کی تقریر پر مشتمل, جو محشر کے میدان میں اسٹیج لگا کر تقریر کرے گا. وہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. یہ رکوع پورا اس کی تقریر کا اقتباس ہے, نقل کیا اللہ نے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ تو میں نے سچ پایا, تم نے کیسا پایا؟ تم سے جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا وعدہ تھا, اور جو اللہ کا وعدہ تھا وہ سچا وعدہ تھا. اب تم میرے نام پہ مت آؤ, تم خود بھٹکے ہوئے گناہ تھے, صرف تم کو میں نے پکارا, تم بھاگ کے چلے آئے, میں کیا کروں؟ تمہاری فریاد میں نہیں کر سکتا, اور میری آواز پر لبیک تم نہیں کر سکتے, جاؤ تم تمہارا دیکھ لو. یہ وہاں نقل کیا اللہ نے. تو تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ تم شکر بہت تھوڑا کرتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیچھے تمہارے باپ دادا کا دشمن لگا ہوا ہے بھٹکانے کے لیے. تم اس کو دشمن ہی سمجھو, تم اس کو دشمن ہی سمجھو. یہ میرا نہیں مشورہ ہے, اللہ نے کہا ہے فاتخذوہ عدوا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو دشمن ہی سمجھو. تم تو دوست سمجھتے ہو. وہ تھپکی دیتا ہے تو فجر میں تم سو جاتے ہو, وہ پھر تھپکتا ہے تو مغرور متکبر ہو جاتے ہو. وہ کہتا ہے تم بڑے عابد و زاہد ہو تو لگتا ہے تم جنتی پہنچ گئے جنت کے اندر, پکڑتے ہوئے چلتے ہو. شیطان کو دشمن ہی سمجھ کر چلو. اللہ نے اس کا چیلنج سنا. اس کے بعد فرمایا قال اخرج منها, نکل یہاں سے, یعنی جنت سے نہیں, آسمان کے اوپر کے حصے سے نکل یہاں سے. مذعوم اور مدحور ہو کر, یہ دو لفظ ہے. مدحور کے معنی دھتکارا ہوا, اور مذعوم کے معنی ذلیل کیا ہوا, ذلیل کیا ہوا, دھتکارا ہوا ہو کر یہاں سے نکل. اور سن اعلان رب کریم کا لمن تبعک منهم, البتہ جو اتباع کرے گا تیری ان میں سے, لأملأن جہنم منکم اجمعین, تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سب کے ذریعے, تم کو اور تمہارے فالوورز کو.
تم کو تمہاری اتباع کرنے والوں کو سب سے جہنم، میں بے نیاز ہوں، میرا تم سے اور ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو تمہارا رہے گا وہ تمہارے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا. یہ اللہ کا اعلان ہے. اعلان تو یہ ہوا شیطان کو دھمکی اور حقیقت سے آشکارا کرنے کے لیے. اب ادھر خطاب ہوتا ہے آدم کے ذریعے کہ آدم کا لباس اتر گیا. شیطان نے پہلا وہاں سے آغاز کر دیا، پہلا کام کر دیا کہ آدم ہی سے شروع کروں اپنے مشن کو. آدم کے ذریعے سے ہی میں مدحور ہوا اور مذعوم ہوا، تو میں بعد میں کیوں سوچوں، ابھی سے پلان شروع. یہ اور بات ہے کہ سارے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان پر اس کا داؤں نہیں چل سکتا، تنبیہ جلدی ہو جاتی ہے، ورنہ اس نے اپنا وار دادا آدم سے شروع کر دیا ہے اور آج تک جاری ہے. اللہ نے فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور آئے آدم ٹھہر جاؤ، انتا تم وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنتا جنت میں. جنت باغ کا نام ہے، اس باغ میں تمام انتظامات ہیں، وہاں ٹھہر جاؤ. شیطان کو وہاں سے بھگا دیا اور آدم کو ماں ان کی زوجہ کے وہاں ٹھہرا دیا اور حکم دیا فَكُلَا، تم دونوں کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم دونوں کا دل چاہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں قریب مت جانا اس درخت کے، اس درخت کے. اس لفظ پر بہت توجہ کرو، آئندہ کام میں آئے گا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب مت جاؤ اس درخت کے، فَتَكُونَا، بس ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالمین میں سے. اتنا شدید اور سخت خطرہ ہونے کے باوجود شیطان نے کیا کیا، وسوسہ ڈالا. فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان یہ کام کرنے پر قادر ہے. وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ دل میں خیال کا آنا اور جانا، یہ ہے وسوسہ. کبھی اچھا آتا کبھی برا آتا، جو بھی دل میں آئے اور جائے خیال، اس کا نام ہے وسوسہ. اس کی 5 قسمیں ہیں. کبھی آتا ہے چلا جاتا ہے، کبھی آتا ہے ایک طرف مائل کر دیتا ہے، کبھی آتا ہے تو دل سے ہم کلام ہو کر کے ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اور کبھی آتا ہے تو ایک مقام پہ جم جاتا ہے، میں کر کے رہوں گا. یہ اور بات ہے کہ موقع نہیں ملتا، نہیں کر سکتا. اس کا نام عزم ہے، پکڑ اسی پہ ہونے والی ہے. بقیہ 4 معاف ہیں. وسوسہ آیا اور گیا، حدیث نفس دل میں بات چیت آئی اور گئی، خاطر دل میں خیال آیا ایک طرف مائل ہوا، یہ سب معاف ہیں. لیکن جب آیا اور دل میں جم گیا، یہ گناہ کرنے کا ٹھان لیا، اب اس پر مواخذہ ہونے والا ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کو. کیوں؟ شیطان کو کیا فائدہ ہوا؟ وہی پلان، منصوبہ، سازش، لیبدی لہما ما وریا عنہما من سواتہما، تاکہ ظاہر کر دے ان کے پردے کا بدن، ظاہر کر دے، لیبدیا، تاکہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ما وریا عنہما جو پوشیدہ کیا گیا ہے ان دونوں میں سے، یعنی من سواتہما ان دونوں کی شرمگاہیں، دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، ان کے سامنے ان کو، ان کے سامنے ان کو برہنہ کر دے. اور انسان کے لیے سب سے زیادہ باعث شرم یہ ہے کہ اس کے پورے کپڑے اتار دیے جائیں. کپڑا اتروا کر ذلیل کرنا یہ ابلیسیت ہے، اس دور تک جاری ہے. کبھی محسوس کیا آپ نے؟ ابو غریب جیل کے اندر کتنے مسلمانوں کو ننگا کیا، لوگوں نے رسوا کیا ہے. یہ ابلیسیت وہاں سے جاری ہے. کسی کو ننگا کرنا مسلمان کی شان نہیں ہے. انسانیت کا احترام یہ ہے کہ اس کو لباس دیا جائے، نہ کہ ننگا کیا جائے. چنانچہ حضرت عثمان غنی کی 3 پسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، تلاوت القرآن و اطعام الجوعان و کسوۃ العریان، قرآن کی تلاوت کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا. پسندیدہ چیز ہے یہ. لیکن آدم کی اولاد میں یہ چل پڑا ہے کہ جو لوگ ابلیس کے فالوورز ہیں وہ خود بھی ننگے رہتے ہیں اور ننگے پن کو پسند کرتے ہیں، اور جو کسی پہ قادر ہوتے ہیں تو ان کے لباس کو اتار کے ننگا کر دیتے ہیں. یہ ابلیس کے بندے ہیں، یہ انہی کی چال چلنے والے لوگ ہیں، آج بھی ہیں اور رہیں گے قیامت تک. تو ابلیس نے کیا چاہا؟ ان کے لباس کو اتار دیا جائے. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين. اللہ اکبر. کیا دھوکہ دیا اور کہا نہیں منع کیا ہے تم دونوں کو، تم دونوں کے رب نے اس درخت کے پھل کھانے سے، مگر اس واسطے کہ ہو جاؤ گے تم دونوں ملکین، فرشتے. ملک کی تسنیہ ہے ملکین. تم دونوں اگر یہ کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے، اور تم کو اللہ فرشتہ بنانا نہیں چاہتے ہیں، بس یہ وجہ یہ ہے. اور دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ تم یہاں پر ہمیشہ رہنے والوں میں سے. دونوں تمہارے حق میں مفید ہے مگر اللہ نے تم کو منع کر دیا ہے. غور سے سوچو کیا کہا ابلیس نے؟ اس درخت کے کھانے سے تم دونوں کے رب نے اس واسطے روکا ہے کہ تم کھانے کے بعد فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ یہاں پر رہنے والے نہ بن جاؤ. گویا تم کھاؤ تمہارے حق میں مفید ہے، اللہ کا حکم مفید سے تمہیں دور کرنے کے لیے ہے. یہ ہوا نہیں ہوا؟ آج بھی ہزاروں کروڑوں انسان کہتے ہیں خدا کے قانون پر، اسلام پر، حدیث پر چلنے میں تم پیچھے رہ جاؤ گے، تم دنیا سے پیچھے رہ جاؤ گے. آج وہی ابلیس یہاں بھی ہے. خدا کا حکم بندوں کے لیے مفید ہوتا ہے، مضر نہیں ہوتا. یہ قرآن کہتا ہے اور نبی کہتے ہیں. اور قرآن و حدیث کے احکامات مضر ہوتے ہیں، یہ ابلیس کہتا ہے، اس کے فالوورز کہتے ہیں. آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہیں گے. یہاں سے ہمیں ثابت یہ ہوتا ہے کہ شیطان چکما اس طرح دیتا ہے. دیکھو اللہ کی بندی حاجرہ قربانی تو گوشت کھا گئے، کبھی سوچا آپ نے زمزم پانی پر؟ چھوٹا سا ننھا بچہ ہے اور ماں کی گود میں ہے، حکم ہوتا ہے اس کو جا کر چھوڑ کے آ جاؤ. کہاں چھوڑ دیتے ہو؟ لقود صحرا وادی غیر ذی زرع، چٹیل میدان. کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام کچھ نہیں، تھوڑا سا تھیلی میں ہے، کھجوریں ہیں، کچھ پانی ہے. 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کھائیں گے، کب تک کھائیں گے اس کو؟ چھوڑ کر جاتے ہیں. یہ بھی نہیں بولتے ہیں کہ اللہ کا حکم ایسا ہی ہے. بیوی نے خود پوچھا کہاں چھوڑے جاتے ہو؟ کیا اللہ کا حکم ایسا ہی ہے؟ تو منڈی ہلاتے ہیں ہاں بس، کیونکہ نبی کا کوئی فعل خدا کے مرضی کے تابع ہی ہوتا ہے. حاجرہ کہتی ہیں تب تو ہمیں کوئی غم نہیں، کیونکہ اللہ بندوں کو ضائع کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا. وَإِذًا لَا يُضَيِّعُونَ، ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے پختہ ایمان کی دلیل. اس مصیبت میں بھی خدا کے حکم پر راضی ہے. یہ نہیں کہا کہ خدا کا حکم ہے مگر ہم کیا کریں گے. نہیں، ہم کیا کریں گے نہیں. یقین کامل جب ہوتا ہے تو پہاڑ بن جاتا ہے. چنانچہ اللہ نے معصوم بچے کی ایڑی سے زمزم نکال کر سب کو سیراب کرنے کا فیصلہ کر دیا. اس کے دوڑنے کے نتیجے میں ہر حاجی پر، ہر معتمر پر دوڑنے کا فیصلہ نافذ کر دیا. چٹان بن گئے دونوں ایمان والے.
ابراہیم کا بیٹا, ابراہیم کی بیوی, یہ ہے صاحب ایمان. اگر وہ مومن نہ ہوتے, کمزور ہوتے, کیا بولتے, ہم کیا کھائیں گے, ہم کیا پیئیں گے, ہمارا کیا ہوگا, ہم مر جائیں گے, یہ سات چکمے دیتے. تو ابلیس ہمیشہ اللہ کے حکم کے خلاف لے کر چلتا ہے اور کہتا ہے اس میں یہ خرابی, یہ خرابی, یہ خرابی. مثلا پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے, الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان کہتا ہے خرچہ کر دو گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا, فقیر ہو جاؤ گے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء, بے حیائی کا حکم تو کرتا ہے, لیکن جب مال خرچ کرتے ہو تو کہتا ہے کہاں سے آئے گا, قربانی مت کرو پیسہ ختم ہو جائے گا, کہاں سے آئے گا. اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا, رضوان کا, خوشنودی کا, عطیے کا, اجر کا. کتاب فرق ہے. تو شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ بندہ شریعت سے ہٹ جائے, عقل میں ڈالتا ہے ایسی چیزوں کو. چنانچہ یہ بات اچھی لگی, اس کے بعد کیا کرتا ہے, قسم کھا لیتا ہے. وقاسمہما, اور قسم کھایا ان دونوں کے سامنے, انی لکما لمن الناصحین, بے شک میں ہوں تم دونوں کے واسطے نصیحت کرنے والا. نصیحت کر رہا ہے, میٹھی میٹھی باتوں میں گمراہ کرنے والا, میٹھی باتوں میں جنت کا لباس چھیننے والا, میٹھی باتوں میں ننگا کرنے کا پروگرام ڈالنے والا. آج بھی ابلیس کے فالوورز مسلمانوں کو خوش کن باتیں کر کے فریم رکھنے والے ہیں. آج بھی ایسا ہو رہا ہے, ہم تمہیں جمہوریت دلائیں گے, ہم تمہیں آزادی دلائیں گے, ہم تمہیں فلاں کریں گے. سارے عالم میں اسی ابلیس کے کارکن آج کام کر رہے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے, ایمان کی پختگی کم ہے, شعور کم ہے, اس واسطے ہم اس کے فریب میں آ گئے ہمارے دادا آدم کی طرح. کیا ہو گیا, انہوں نے اس شیطان کی باتوں میں اس کے اندر نصیحت کو دیکھنا چاہا. فدلاہما بغرور, سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا. دلہ یدلو کے معنی رہنمائی کرنا, دلال اسی سے بنا ہے, دلانی کرنا. فدلاہما, ان دونوں کی رہنمائی کر دیا, بغرور, دھوکے کے ساتھ, مس گائیڈ کیا اس نے, لباس چھین لیا, کپڑے اتر گئے, اب شرمگاہوں کو چھپانے کی فکر لگ گئی. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما, جیسے ہی دونوں نے چکھا, ذاقا یذوق ذوق, چکھنا, کھایا نہیں, چکھا, اکلا نہیں, ذاقا چکھا, زبان پہ لگایا مزہ. الشجرة, اسی درخت کے پھل کو, بدت لهما, ظاہر ہو گیا ان دونوں کے لیے, سوآتهما, ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے. وطفقا یخصفان, اور لگے چپکانے, علیہما, اپنے اپنے اوپر, من ورق الجنہ, پتے, ورق مانے پتا, جنت کے پتوں کو توڑ کر لگے چپکانے اپنے اوپر. یہ پتوں سے بھلا سکر کہاں چھپتا ہے, یہ کاغذ کی ناؤ کہاں چلتی ہے, یہ کاغذ کے پھول میں خوشبو کہاں سے آ سکتی ہے. خدا کا جب عتاب نازل ہوتا ہے, غصہ آتا ہے, تو یہ کوئی چیز کام میں نہیں آتی ہے. وناداہما, پکارا ان دونوں کو, ربہما, ان دونوں کے رب نے, الم انہکما, کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو, ان تلکما شجرتی, ان دونوں درختوں سے تم دونوں کو, واقول لکما, اور کیا تم سے ہم نے نہیں کہا تھا, ان الشیطان لکما عدو مبین, بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, صاف کہہ دیا تھا. ان تمام باتوں کو ہمیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دادا کا دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے, اس کا مشن جاری ہے, سمجھو اس کو. قرآن کریم کی رہنمائی میں آ جاؤ, قرآن کے اندر اپنی عقل کا استعمال مت کرو, قرآن کریم میں جو حکم دیا گیا ہے اسے تسلیم کرو, اپنے عقل پر اس کو توڑنے کی کوشش مت کرو, بلا چون چرا خدائی فرمان کو تسلیم کرو. یہ حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر. جب دونوں کا لباس اتر گیا تو معلوم ہوا کہ شیطان تو دھوکہ دینے والا تھا, نصیحت اس کی نہیں تھی, فریب تھا. اس نے کہا تھا کہ فرشتے بن جاؤ گے, جھوٹ تھا. اس نے کہا تھا ہمیشہ ہی رہ جاؤ گے, یہ بھی غلط ثابت ہوا. اب تو باہر نکلنے کی بات آ گئی, فوراً متوجہ ہو گئے. قالا, دونوں بولنے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ پہلی توبہ کے الفاظ ہیں. اس زمین پر آنے سے پہلے بندے آدم کو سکھائے گئے ہیں کہ یہ دعا ہے تمہارے دادا آدم کی, جس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اب یہاں پر لوگ بہت سے فرضی قصے کرتے ہیں. خود سے جب حضرت آدم چلے, لے کے وہ دل میں ہزاروں غم چلے, بخش دے مجھ کو خدایا بخش دے, صدقے رسول اللہ کے, وہ آدم کو دیکھا, وہ عرش پہ دیکھا, سب روایتیں موضوع ہیں, اس میں کوئی روایت قابل اعتبار نہیں ہے. یہ ہے قرآن. قرآن نے کیا کہا, آدم نے ان جملوں سے اللہ کے سامنے معافی مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ ان کے الفاظ ہیں, ان پر خدا کا فیصلہ ہوا. باقی جو روایتیں ہیں اولا تو وہ ضعیف ہیں, دوسرے قرآن کے خلاف جب آئیں تو وہ منکر کہلائیں گی. منکر حدیث کسے کہتے ہیں, منکر حدیث کسے کہتے ہیں, جو حدیث قرآن سے ٹکرائے وہ منکر. اگر یہ آیت موجود ہے اس لیے یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ الفاظ دیے, ان کے دل میں القاء کیے, انہوں نے رب سے معافی چاہ لی, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا, وان لم تغفر لنا, اگر آپ نے مغفرت نہ کر دی, وترحمنا, ہم پر رحم نہ کر دیا, لنکونن من الخاسرین, تو ہم ہو کے رہ جائیں گے خسارے والوں میں سے. یہاں یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ اس دعا کے بعد کیا فیصلہ ہوا, ہاں یہ کہا ٹھیک ہے آپ کی توبہ ایک جگہ ہے اور ہمارا فیصلہ ایک جگہ پر ہے. قال اهبطوا, اترو, اوپر سے نیچے آؤ, باغ جنت کو چھوڑو, اوپر سے نیچے آنا لازم. قال اهبطوا, اترو, بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہے. آج ایک انسان دوسرے انسان کی گردن مارتا ہے, پھانسی دیتا ہے, کیوں, یہی ہے تقاضا, تم میں سے بعض کا دشمن ہے. اس دشمنی کا سب کے سب آدم کی اولاد ہیں, اگر دیکھا جائے غور سے سب اسی آدم کی اولاد ہیں, سب آدم زادے ہیں, نبی زادے ہیں, اور آپس میں لڑ رہے ہیں, کہیں کھانے کے لیے, کہیں حکومت کے لیے, کہیں شوکت کے لیے, کہیں دولت کے لیے, کہیں ثروت کے لیے جھگڑا ہو رہی. ایک تو یہ سزا ملی کہ تم میں سے بعض کا دشمن رہے گا, اور نمبر 2 وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ, اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے, یہاں نہیں, نیچے جاؤ, جھگڑے کی جگہ یہ نہیں ہے, وہاں پر جانا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا ہے, ایک مدت تک, الٰہین کا ترجمہ ہے, کسی کو 100 سال تو 100 سال تک, کسی کو 50 سال 50 سال تک, یہ ہے الٰہین, ایک مدت تک تم کو نفع حاصل کرنا ہے. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون, فرمایا اسی زمین میں تم جیو گے, یعنی تمہارا گزر بسر ہوگا, کھانا پینا ہوگا, نسل کا اضافہ ہوگا. تحيون فيها وفيها تموتون, اسی میں تم کو اب مرنا بھی ہے. ومنها تخرجون, اور اسی سے تم کو پھر نکالا جائے گا. اسی لیے جب ہم دفن کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں, تین الفاظ میں منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى, یہاں سے کیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا توبہ قبول نہیں ہوئی, مغفرت ہو گئی,
यहां भी मशरूत दुआ कबूल हुई। अगर पूरी दुआ कबूल होती तो कहते ठीक है, एक मरतबा और मौका देंगे, यहाँ आ जाओ, एक मरतबा और मौका देंगे, यहीं आ जाओ, लनकुन्ना मिनल खासिरीन, बच गए खसारे से। लेकिन कयाम की जगह बदल दिया, उतरो नीचे, यहाँ नहीं रहेंगे आप। इसी वाक़ये पर बुखारी में एक किस्सा नकल किया था हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का। उन्होंने कहा था अपने दादा से, इब्राहिम आदम से, आप सबके दादा हैं, आपकी एक चूक हो गई तो हम सब यहाँ थक रहे हैं। कोई खोद रहा, कोई पाट रहा, कोई नौकरी, कोई मुलाजिमत, कोई काश्तकार, कोई ज़राअत, सब फंसे हुए इसी में। एक काम आपने न किया होता तो हम सब कहाँ पैदा होते? जन्नत में, सुबह शाम खाते पीते। वह न कलातत मुफीहा वला तज़हा, न धूप लगती, न प्यास लगती, न वहां कपड़ों की फिक्र, न कमाने की फिक्र, न धापोश की फिक्र, जब देखो मजे में आते हमेशा। मगर दादा हमारे कैसे हैं? आपने एक ऐसा काम कर दिया, हम बाहर आ गए। ये तंज किया था हज़रत मूसा ने हज़रत आदम से, बुखारी में जिक्र किया अल्लाह के नबी ने इसका। मगर आदम भी मूसा के बाप तो ही थे, हाँ दादा दादा ही होता। उन्होंने कहा बेटे अगर तुम करीमुल्लाह ना होते, अल्लाह से हम कलामी का शरफ ना होता, तो मुझे ताज्जुब न होता। ऐसी बात तुम्हारे मुंह से बहुत अफसोसनाक हो रही है। तुम करीमुल्लाह हो, साहिब तौरात हो, तुमसे अल्लाह ने कोहे तूर में मुलाकात का शरफ बख्शा, तुमने जिद किया, तजल्ली का इंकशाफ किया, कोहे तूर चल गया, तुम बेहोश हो गए, तुमको यह मकाम अता हुआ। क्या तुम मुझे ऐसी बातों पर तंज करते हो जो मेरे और तेरी तखलीक से, बल्कि कायनात की पैदाइश के 50,000 साल पहले तय हो चुका था कि आदम फल खाएंगे और जन्नत से बाहर जाएंगे, दुनिया आबाद होगी। क्या तुम लिखे हुए पर मुझे तंज करते हो? इस तरह आदम मूसा पे गालिब आ गए और मूसा खामोश हो गए। ये वही वाकया है। तो कुछ तो बातें हैं ऐसी जो लिख रखा है अल्लाह ने, ऐसा होकर रहेगा। जब किसी को यकीन होता है तो सदमा कम हो जाता है, सदमा कम हो जाता है। मोमिन के वास्ते मैंने क्या सुनाया था आपको? जो कुछ भी आए, सदमा होता है, आंखें अश्कबार होती हैं, लेकिन दिल में इत्मीनान होता है। हज़रत इब्राहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, छोटी उम्र में इंतकाल हो गया, नबी की गोद में आंसू निकल रहे हैं, बिलक रहे हैं, और आप फरमा रहे हैं कि आंखें अश्कबार हैं, इब्राहिम तुम्हारे फराक में हम गमगीन हैं, लेकिन हमारी जबान खामोश है, हम शिकवा नहीं कर सकते बेहतरीन के सामने। ये सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल क्या आप भी रोते हैं? अंत तब क्या रसूल अल्लाह आप भी रोते? बच्चे के मरने पर आप रोते? फरमाते ये अल्लाह की रहमत है, आंसुओं का निकलना रिक्कत के साथ ये अल्लाह की रहमत है। यहां से बुजुर्ग अखज़ करते हैं कि जो कुछ हुआ अल्लाह के मर्जी से हुआ, जो कुछ हो रहा है उन्हीं के तजवीज़ शुदा हुक्म से हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। ये मान कर चलेगा तो मोमिन होगा, शिकवा रखेगा तो ईमान के साथ जमा नहीं हो सकता है। मोमिन किसी हाल में हो अल्लाह से राजी होता है। बपेश हिम्मत मां हर आमद बूद मेहमाने, नशादी दात सामाने, नगम आउद नुकसाने, बपेश हिम्मत मां हर आमद बूद मेहमाने, जो भी गुजर जाए हम सब्र करेंगे, हम शुक्र करेंगे और ये कहेंगे अल्लाह का ये फैसला है, हम फैसले पर राजी हैं। लेकिन नतीजा फौकियत का, कामयाबी का, वो इंशाअल्लाह महशर के मैदान में जाहिर होगा। फसौफ तरा इदन कशफल गुबार अफरसुन तहतरिज का हिमार, अन करीब मालूम हो जाएगा जब गुबार छा जाएगा तुम गधे पर सवार थे कि घोड़े पर सवार थे। कौन जीता कौन हारा यहाँ रिजल्ट नहीं है, यहाँ तो सब इम्तिहान गाह में है। इम्तिहान गाह में उचकना कि मैं जीत गया, मैं पास हो गया, ये फ्रॉड है। बाहर निकलने के बाद नंबर लगेंगे जब मालूम होगा कौन जीता और कौन हारा। यहाँ पर रुकू पूरा हो गया है। इस पर और भी इश्कालात हैं। आदम मासूम है और इसमत का तकाजा यह है कि खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी न करें। खिलाफ वर्जी हो गई और आदम को शैतान ने फटका दिया, और जबकि अल्लाह ने कहा है कि मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। इस किस्म के कई सवाल भी उभरते हैं, मगर आज का